ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سال 2025 مکمل ہو چکا ہے اور سال 2026 شروع ہو چکا ہے۔ اب تمام لوگوں کو سال نو کی مبارکباد۔ میری دعا ہے یہ نیا سال، یہ نئی زندگی آپ کی زندگی میں خوشحالی لائے، ترقی لائے اور پوری دنیا میں امن ہو، سلامتی ہو، سکون ہو، کہیں کوئی جنگ نہ ہو، کہیں کوئی وار اور لڑائی نہ ہو، کیونکہ سال 2025 جنگوں والا سال تھا۔ بے شمار لڑائیاں ہوئی ہے اور دنیا کی جو تاریخ موجود ہے ان میں شاید ہی کوئی ایسا سال ہو، کوئی ایسی تاریخ ہو جس میں اتنی زیادہ لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہو، جتنی لڑائیاں اور جتنی کشیدگی سال 2025 میں ہوئی ہے۔ سال 2025 میں ایسے ایسے ملکوں کے بیچ میں لڑائیاں ہو گئی، جنگیں ہو گئی جن کے بارے میں سوچا نہیں گیا تھا، جو اب تک روایتی حریف نہیں بلکہ حلیف تھے، دوست تھے۔ جیسے 2025 کے ختم ہوتے ہوتے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، قطر اور اسرائیل کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، اسی طرح بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ میں کنفلکٹ شروع ہو گیا اور ایسے کئی ممالک کی تاریخ ہے۔ سوڈان خانہ جنگی کا شکار ہے، صومالی اور صومالی لینڈ میں لڑائی ہو چکی ہے، یمن خانہ جنگی کا شکار ہے اور کئی ملکوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں پوری تاریخ جانتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کے لیے جب میں نے ریسرچ کیا، جائزہ لیا، میری ریسرچ ٹیم نے جو مجھے بتایا اس سے پتہ چلا کہ سال 2025 میں 10 ملکوں کے بیچ میں لڑائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ 2025 میں 30 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جن کے بیچ میں لڑائی ہوئی ہے، جن کے بیچ میں کنفلکٹ ہے، کشیدگی پائی گئی اور کچھ ملکوں کی لڑائی ابھی تک جاری ہے، کچھ کا خاتمہ ہو گیا اور کچھ ملکوں کی جو لڑائی تھی چند دنوں کے لیے تھی۔ اور جو سب سے اچھی بات ہے، جو گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ سال 2026 کا آغاز ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب غزہ پٹی میں اسرائیل کا حملہ بند ہے، اسرائیل کی لڑائی رک چکی ہے اور سیز فائر جاری ہے۔ اکتوبر 2025 میں 20 نکاتی ایجنڈا پر حماس اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر اور جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدہ کی لگاتار خلاف ورزی کی اسرائیل نے، وائلیشن کیا اور اسرائیل کا پورا ایجنڈا تھا دوبارہ اس کو غزہ پٹی پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے، دوبارہ وہ جنگ کو مسلط کر دے۔ لیکن حماس نے، فلسطینی گروپ نے اسرائیل کی اس سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیا اور جب سال کے اختتام پر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گہار لگائی کہ حماس کا فوجی انفراسٹرکچر ابھی بھی برقرار ہے، اس کا ملٹری پاور برقرار ہے، اس کو موقع دیا جائے حماس کو ختم کرنے کا، ہتھیاروں کو اس سے چھیننے کا، تو امریکی صدر نے سیدھے منع کر دیا اور کہا کہ حماس خود ہتھیار ڈالنے کا کام کرے گی، غزہ پٹی کی تعمیر نو کی جائے گی، اسرائیلی آرمی کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ حماس سے ہتھیاروں کو چھینے۔ ساتھ ہی اسرائیل کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ابھی تک 58% غزہ پر قابض ہے وہ پورے غزہ پٹی کو خالی کرے، وہاں سے اپنی آرمی کو باہر نکالے۔ عالمی امن فوج غزہ پٹی میں جائے گی اور وہ وہاں کے سیکورٹی کنٹرول کو سنبھالے گی۔ سال 2025 کی ایک اور بڑی نیوز ہے کہ 2022 میں روس اور یوکرین کے بیچ میں جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ جنگ ابھی تک جاری ہے، یہ لڑائی نہیں رک سکی ہے اور 2026 کے آتے ہی یہ جو لڑائی ہے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے اور یہ جدید ورلڈ کی ایک طرح سے لمبی لڑائی بن چکی ہے، طویل لڑائی بن چکی ہے۔ امریکی صدر لگاتار کوشش کر رہے ہیں اس جنگ کو ختم کرنے کی، یوکرین اور روس کے بیچ میں سمجھوتا کرانے کی، لیکن روس کے سامنے امریکی صدر کی ایک نہیں چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں یوکرین نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن پر حملہ کر دیا، نشانہ بنایا، بعد میں یوکرین نے انکار بھی کر دیا کہ اس نے روس کے صدر کو ٹارگٹ نہیں کیا، لیکن یہ معاملہ اور بڑھ چکا ہے اور اب اندازہ یہ ہے کہ سال 2026 میں روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے یہ جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گی۔ سال 2025 کی ایک اور بڑی خبر ہے جنگوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس سال میں امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی۔ اسرائیل نے ایران پر براہ راست اور ڈائریکٹ حملہ کیا اور اب تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کا ایران پر ڈائریکٹ حملہ تھا۔ یہ حملہ 12 جون کو اسرائیل نے ایران پر کیا تھا اور 12 جون سے جو حملہ شروع ہوا وہ تقریباً 24 جون تک جاری رہا اور اس لڑائی میں ایران نے بھی اسرائیل کو جواب دیا، اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچایا اور 12 دنوں کی اس لڑائی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کو جیت ملی اور کس کو ہار ملی، لیکن اسرائیل کا جو دعویٰ تھا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، وہ دوسروں کو جا کر مار سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ اسرائیل
کا یہ پورا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوا۔ ایران کے ایئر اسپیس پر اسرائیل کا کنٹرول تھا، امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، اسرائیل امریکہ کے فائٹر پلین کا استعمال کر رہا تھا۔ اس کے باوجود ایران نے اپنے میزائلوں سے، اپنی نئی ٹیکنالوجی سے اسرائیل میں کوہرام مچایا، قیامت برپا کر دیا، اور 12 دنوں تک جب یہ جنگ چلتی رہی، اسرائیل میں کوئی سو نہیں پا رہا تھا، کوئی اپنے گھر میں ٹھہر نہیں پا رہا تھا، اور اسرائیل کا 10 سے زیادہ شہر تباہ ہو گیا۔ اسرائیل میں بھی 100 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی، کئی ہزار افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا کئی شہر پوری طرح کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، جس کو دوبارہ بنایا گیا، اس کی مرمت کی گئی۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ایران نے نشانہ بنایا، مائکروسافٹ کے آفس کو نشانہ بنایا، اسرائیل کی آرمی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، ریلوے اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کئی ہفتے تک ایران کے حملے کی وجہ سے بند رہا۔ ایرانی لگاتار بنکروں میں چھپے رہے یا وہ اپنا دیش چھوڑ کر باہر جا رہے تھے۔ تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی، یہ جنگ تاریخی جنگ کہلائی، اور آخر میں پھر امریکہ اس جنگ میں داخل ہو گیا۔ امریکہ نے ایران پر آ کر حملہ کیا، B-2 بمبار سے امریکہ نے حملہ کیا، اور امریکہ کا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ختم کر دیا۔ لیکن سال 2025 کے اختتام پر یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ ایران نے دوبارہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ریسٹور کر لیا ہے، ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور بیلسٹک میزائل کا دوبارہ ایران نے تجربہ کر لیا ہے۔ تو ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بھی بہت اہم رہی، اور جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے امریکہ پر بھی حملہ کر کے بدلہ لیا، معاملہ برابر کیا، اور ایران نے امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے قطر کی سرزمین کا انتخاب کیا، اور قطر پر جو العدید ایئر بیس ہے امریکہ کا، پورے گلف میں سب سے بڑا فوجی اڈہ مانا جاتا ہے، ایران نے امریکہ کے اس فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، وہاں میزائل فائر کیا، اور اس طرح ایران نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کے ساتھ حساب برابر کر لیا، اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا معاملہ ثابت ہوا، کیونکہ ابھی تک پوری دنیا پر اسرائیل کا دبدبہ تھا، لیکن اس جنگ نے اسرائیل کو دنیا کی نظروں میں ذلیل کر دیا۔ ایران کا بھی نقصان ہوا، ایران میں تقریباً 1000 افراد مارے گئے، کئی ہزار افراد بے گھر ہو گئے، لیکن اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل ہی اٹھا رہا تھا۔ سال 2025 کی جنگ کی بات چیت کی جائے تو اس سال میں قطر اور اسرائیل کے بیچ میں ہی ایک طرح سے کنٹروورسی ہوئی، لڑائی ہوئی۔ قطر جو اب تک ثالثی کا فریضہ نبھاتا آیا ہے، لڑنے والے ملکوں کو اس نے صلح سمجھوتا کرنے پر مجبور کیا ہے، اس قطر کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے قطر میں موجود حماس کے دفتر پر حملہ کیا، اور اسرائیل کا اندازہ یہ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ حماس کے جتنے رہنما قطر میں موجود ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، ان کی موت ہو جائے گی، یہ اسرائیل کا ایجنڈا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسرائیل کے حملے میں حماس کے رہنما شہید نہیں ہو سکے، بال بچے۔ ڈاکٹر خلیل الحیہ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، اور جو دوسرے آفس بیرر یا ذمہ داران تھے ان کی شہادت ہوئی، واچ مین کی ہلاکت ہوئی۔ لیکن حماس کے جو ٹاپ لیڈرز قطر میں موجود تھے وہ اسرائیل کے اس حملے میں بال بچنے میں کامیاب رہے، اور اسرائیل ان کو ہلاک نہیں کر سکا۔ اس کے بعد قطر نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا، اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ پھر اس بیچ میں امریکہ کی انٹری ہوتی ہے، اور امریکہ نے قطر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آئندہ اگر قطر پر حملہ ہوگا تو وہ حملہ امریکہ پر مانا جائے گا، امریکہ پر حملہ ہوا تو قطر پر حملہ مانا جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ نے اسرائیل کو ڈانٹ لگائی، اور امریکی دورے کے دوران اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے قطر سے معافی مانگی، وضاحت کی کہ اس کا ہدف حماس کے رہنما تھے، قطر نہیں تھا، قطر پر اس نے حملہ نہیں کیا، اور اس نے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئندہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا، وہ قطر کی سورنٹی اور خود مختاری پر حملہ نہیں کرے گا۔ باضابطہ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اس کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ یہیں پر دب گیا۔ قطر کا جو اعلان تھا اسرائیل پر حملہ کرنے کا، بدلہ لینے کا، وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے بعد ہی عرب ملکوں کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر لڑائی
امریکہ اسرائیل اور دوسرے ملکوں کے بیچ میں ہوگی تو امریکہ ہر حال میں اسرائیل کا ساتھ دینے والا ہے۔ اسرائیل کے خلاف جا کر امریکہ کسی اور ملک کو سپورٹ نہیں کر سکتا، جس طرح اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا اور قطر امریکہ کے گہرے تعلقات ہے۔ قطر میں امریکہ کی آرمی رہتی ہے، وہاں اس کا فوجی اڈہ ہے، اس کے باوجود امریکہ کی فوج نے یا امریکہ کے دفاعی سسٹم نے اسرائیل کے حملے کو نہیں روکا، اس نے اسرائیل پر پلٹوار نہیں کیا، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ مانا جائے گا۔ پھر قطر اور امریکہ کے بیچ اسی طرح کا معاہدہ ہوا، جو معاہدہ اب تک امریکہ کا جاپان یا دوسرے دیشوں کے ساتھ ہے کہ اگر جاپان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ امریکہ پر مانا جائے گا، اور جاپان پر حملہ کرنے والے دیش سے امریکہ میدان میں آ کر جنگ لڑے گا۔ تو یہ بھی سال 2025 کا ایک اہم ترین واقعہ مانا گیا۔ اور آئیے 2025 کا ایک اور اہم ترین واقعہ بتاتا ہوں جس میں میری، آپ کی اور سبھی کی دلچسپی ہے، اور اس کا تعلق سیدھے سیدھے ہمارے دیش سے ہے۔ بھارت اور پاکستان دونوں حریف مانے جاتے ہیں، دونوں کے بیچ میں کئی مرتبہ جنگیں اور لڑائی ہو چکی ہے، اور 2025 بھی بھارت اور پاکستان کی جنگ کا حصہ بن گیا۔ اب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی 1947-48 میں، اس کے بعد 1965 میں، 1971 میں، 1999 میں، اور 2025 میں بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی۔ 4 دنوں تک جنگ چلتی رہی مئی کے مہینے میں، اور اس جنگ کی شروعات ہوئی تھی اپریل 2025 میں۔ کشمیر کے پہلگام میں پاکستان سے آئے آتنکیوں نے، دہشت گردوں نے 26 عام وزیٹرز اور شہریوں کو مار دیا، جن میں ایک کا تعلق نیپال سے تھا اور بقیہ 25 انڈین شہری تھے۔ جب پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے 26 معصوموں کو، بے گناہوں کو پہلگام میں ہلاک کر دیا، اس کے بعد بھارت کی سرکار نے پاکستان کو سبق سکھانے کا وعدہ کیا، ان لوگوں کی جان کا بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور 14 دنوں بعد 7 مئی 2025 کو بھارت سرکار نے، یہاں کی آرمی نے آپریشن سندور لانچ کیا۔ پاکستان پر حملہ کیا گیا، اور پاکستان میں دہشت گردوں کے جو اڈے ہیں، ان کے جو ٹھکانے ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، بہاولپور کو، مظفر آباد کو، اور جو دوسرے علاقے ہیں، اور اس میں تقریباً 40 سے زیادہ آتنکیوں کی ہلاکت ہوئی۔ پاکستان میں دوسرے افراد بھی مارے گئے، کئی جو دہشت گردی کا سینٹر تھا وہ سب تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے بھی انڈیا پر پلٹوار کرنا شروع کیا۔ 4 دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی، ڈرون لڑائی چلتی رہی، انڈیا کے ڈرون پاکستان جا رہے تھے اور پاکستان کے ڈرون انڈیا آ رہے تھے۔ اس بیچ میں پاکستان نے انڈیا کے 5-6 جنگی جہازوں کو گرانے کا بھی وعدہ کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 3 رافیل کو گرا دیا، 2 دوسرے جنگی جہازوں کو گرا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ہونے والی جنگ کے دوران کئی جنگی جہاز گرے تھے۔ کبھی امریکی صدر نے 5 جہاز کا تذکرہ کیا، کبھی 6 جہازوں کا تذکرہ کیا۔ شروع میں انڈیا کی آرمی نے، حکومت نے جہازوں کے گرنے کا انکار کیا تھا، بعد میں آرمی نے اور دوسرے ذمہ داروں نے کہا کہ جنگ کے دوران 5-6 جہاز گرے تھے، نقصان ہوا تھا، لیکن جنگوں میں امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کتنے جنگی جہاز گرے، امپورٹنٹ یہ ہے، میٹر یہ ہے کہ آپ نے ہدف کو حاصل کیا یا ہدف کو حاصل نہیں کیا۔ انڈیا کا ہدف تھا پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانے کو نشانہ بنانا، پہلگام ٹیرر اٹیک کا بدلہ لینا، سبق سکھانا، اور انڈیا جنگ کے اس ہدف اور مشن میں کامیاب رہا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی دوران یعنی جب آپریشن سندور لانچ ہوا تو 10 مئی کو پاکستان نے بھی انڈیا پر حملہ کیا، اور جب انڈیا کے خلاف پاکستان نے اپنا آپریشن لانچ کیا تو اس آپریشن کا نام پاکستان نے رکھا آپریشن بنیانم مرصوص، یعنی سیسا پلائی دیوار، اور اس آپریشن کے تحت پاکستان نے انڈیا میں 26 مقامات کو نشانہ بنایا، حملہ کیا۔ پاکستان نے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا، لیکن انڈیا نے اس طرح کے تمام دعووں کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ اس کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے انڈیا نے بھی پاکستان کے نور خان ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، اور نور خان ایئر بیس کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچا، جس کا پاکستان کی میڈیا نے بھی اعتراف کیا۔ پھر 10 مئی 2025 کو ہی جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ بھارت کے فورن سیکریٹری وکرم مسری نے میڈیا کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں
جنگ بندی کا آج شام سے اعلان کیا جاتا ہے۔ دونوں طرف کے ڈی جی ایم اوز یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشن نے فون پر بات چیت کی ہے اور دونوں طرف کے ڈی جی ایم او نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے اور آج شام سے باضابطہ جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس طرح جنگ بندی ہو گئی۔ لیکن اس سیز فائر کی، اس جنگ بندی کی خبر سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے دی تھی۔ اس کے بعد وکرم مسری صاحب کا بیان سامنے آتا ہے، پھر دونوں طرف کی حکومتوں کا آفیشیلی بیان سامنے آتا ہے، آرمی کا بیان سامنے آتا ہے کہ بھی 2025 کا بہت ہی اہم واقعہ رہا اور انڈیا میں اب اس پر لگاتار سیاست بھی جاری ہے۔ 2025 کا ایک اور اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جنگ ہوئی۔ افغانستان نے امریکہ کو 2021 میں اپنے دیش سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد افغانستان لگاتار آگے بڑھ رہا ہے، طالبان کی قیادت میں افغانستان ترقی کر رہا ہے، وہاں کی اکنومی اچھی ہو رہی ہے۔ لیکن اسی بیچ جب افغانستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنا شروع کیا، اس نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا شروع کیا، تو یہ پاکستان کو برداشت نہیں ہو سکا اور سرحدوں پر افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جون سے ستمبر اکتوبر تک لگاتار کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئی ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں۔ کبھی پاکستان نے اپنے جنگی جہازوں سے افغانستان کے اندر جا کر افغانستان کو مارا، طالبان کو مارا، اور کبھی طالبان نے بارڈر پر پاکستانی آرمی کو مارا، ہلاک کیا۔ افغانستان کی آرمی نے، طالبان نے پاکستان آرمی کے ڈریس کو، پتلون کو باضابطہ کابل میں چوراہے پر لٹکا دیا اور کہا کہ دیکھو پاکستانی آرمی، ہم نے تمہارا کیا انجام کیا ہے، تمہارا کیا حشر کیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو لڑائی ہے، اس لڑائی کی جڑ ہے تحریک طالبان پاکستان۔ تحریک طالبان پاکستان میں ہونے والے بہت سارے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث رہتی ہے اور پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ ملتا ہے افغانستان کی طالبان قیادت سے۔ تحریک طالبان پاکستان اپنا آئیڈیل مانتے ہیں طالبان لیڈرز کو، اس لیے طالبان رہنما کی افغانستان کی موجودہ سرکار کی ذمہ داری ہے تحریک طالبان پاکستان کو کنٹرول کرنا، پاکستان کو اس طرح کے حملوں سے بچانا، ان پر نکیل ڈالنا۔ پاکستان نے یہ بھی الزام لگایا کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ افغانستان میں ہی رہتے ہیں اور وہاں سے بلوچستان کے علاقے میں آ کر یہ لوگ حملہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے یہ بھی الزام لگایا کہ تحریک طالبان پاکستان کا حملہ انڈیا کے اشارے پر پاکستان میں ہوتا ہے اور افغانستان نے، طالبان سرکار نے پاکستان کے ان تمام دعووں کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا اور اس طرح کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئی، شدید لڑائی ہوئی۔ کئی مرتبہ تو 2-3 دنوں تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ اس کے بعد قطر کی انٹری ہوتی ہے۔ قطر اور ترکی نے افغانستان اور پاکستان سے بات چیت کیا، دونوں کے درمیان ثالثی کا فریضہ نبھایا۔ ایک میٹنگ قطر میں ہوئی، 2 میٹنگ ترکی میں ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں آئندہ لڑائی نہیں ہوگی، دونوں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ پاکستان کو شکایت اس بات کی ہے کہ افغانستان انڈیا سے اپنے رشتے کو بہتر بنا رہا ہے۔ ادھر افغانستان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کام امریکہ اپنے دم پر افغانستان میں نہیں کر سکا، وہ کام اب پاکستان کے ذریعے امریکہ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان امریکہ کے اشارے پر، امریکہ کے کہنے پر افغانستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جب افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان اسی سال اکتوبر کے مہینے میں انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، پاکستان ہم سے بڑا ملک ہے، اس کی ایجنسی ہم سے زیادہ پاورفل ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اس کو دنیا بھر کا سپورٹ ہے، ابھی تو ہمیں دنیا نے تسلیم بھی نہیں کیا۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ جانچ کرے، تفتیش کرے، کون حملہ کر رہا ہے، کون وہاں بم پھوڑ رہا ہے، کون دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دے رہا ہے۔ پاکستان اپنی ناکامی کو، اپنے انٹیلیجنس فیلئر کو وہ ہم پر نہیں ڈال سکتا، اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ وہ خود اپنا جائزہ لے۔ ہم آزاد ملک رہنا چاہتے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ یا جن سے ہمارے مفادات وابستہ ہے ان کے ساتھ ہمیں تعلقات کو آگے بڑھانا ہے اور پاکستان ہمیں اس سے نہیں روک سکتا۔
میڈیا میں یہ بھی سامنے آیا کہ افغانستان انڈیا سے اپنے رشتے کو بہتر بنا رہا ہے، پاکستان چاہتا ایسا نہ ہو، اس لیے پاکستان نے افغانستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ سال 2025 کا یہ واقعہ بھی تاریخی اور امپورٹنٹ رہا کہ جس طالبان کو انڈیا کی میڈیا دہشت گرد کہتی ہے، جن کے لیڈر کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، جن کو آتنکی بتایا جاتا ہے، جس طالبان کی حمایت کے الزام میں یا جن طالبان لیڈروں کا نام لینے پر انڈیا میں بے شمار مسلمانوں کو جیل میں بند کیا گیا، جن کو دہشت گرد کہا گیا، جن پر NIA نے دوسری ایجنسیوں نے مقدمہ چلایا، جن پر UAPA کا کیس لگا، اسی طالبان کے لیڈر مولانا امیر متقی خان کے لیے ریڈ کارپیٹ بھارت میں بچھایا گیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ان سے ملاقات کی، 6 دنوں کا دورہ ہوا اور اس دورے کے دوران دیوبند کی سرزمین کا بھی دورہ کیا مولانا امیر متقی خان نے، جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا اور اتنی زیادہ بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی کہ ان کا پبلک پروگرام بھی کینسل ہو گیا دیوبند کی سرزمین پر۔ ان دنوں کی پوری رپورٹ میں نے دکھائی تھی کہ کس طرح مولانا امیر متقی خان کو دیکھنے کے لیے پورے اتر پردیش کی عوام اکٹھا ہو گئی تھی اور بہت بڑا ازدحام آ گیا تھا، سرکار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور پھر اگلے دن تاج محل کی جو ان کی وزٹ تھی، تاج محل کا جو ان کا دورہ تھا، اس کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ یہ بھی پوری دنیا کے لیے تاریخی رہا کہ جس طالبان کو بھارت میں ہمیشہ بدنام کیا گیا، اسی طالبان کی سرکار کے ساتھ بھارت نے اب اپنے رشتے کو بہتر بنانا شروع کر دیا ہے، اور ابھی تک آفیشیلی تو نہیں لیکن ان آفیشیل طریقے سے بھارت نے افغانستان میں طالبان کی سرکار کو تسلیم کر لیا ہے۔ دونوں طرف کی ایمبیسی ایک دوسرے کے ہاں اوپن ہو چکی ہے، ایمبیسی نے اب کام کرنا شروع کر دیا ہے، دونوں طرف ایک دوسرے کے امبیسڈر اب اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ بھی سال 2025 کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ 2025 کا ایک اور اہم واقعہ ہے سوڈان کا۔ سوڈان مسلم اکثریتی ملک ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونے کی کان اگر پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ گولڈ کا خزانہ اگر کہیں دستیاب ہے تو وہ سوڈان ہے، لیکن یہ سوڈان پچھلے 2 سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ 2023 میں جو وہاں لڑائی شروع ہوئی سوڈان کی آرمی اور ریپڈ سپورٹ فورس کے بیچ میں، وہ لڑائی ابھی تک جاری ہے، وہ لڑائی نہیں رک سکی ہے، اور جب 2025 ختم ہو رہا ہے، 2026 آ رہا ہے، تب سوڈان میں لڑائی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، روزانہ 20-25 افراد وہاں مر رہے ہیں، اور سوڈان کی اس لڑائی میں ایک مسلم ملک متحدہ عرب امارات کا ہی ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ 2025 کا ایک اور اہم واقعہ ہے صومالیہ سے صومالی لینڈ کو الگ کرنے کا۔ 1991 میں صومالی لینڈ صومالیہ سے الگ ہو گیا اور اس نے ایک آزاد خود مختار ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا۔ صومالی لینڈ نے اپنی کرنسی بنا لی، اپنی آرمی بنا لی، اپنا پاسپورٹ جاری کر دیا۔ اس کے باوجود دنیا کے کسی بھی ملک نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن 2025 کے اخیر میں یعنی 26 دسمبر کو اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ اب صومالی لینڈ میں اسرائیل کی ایمبیسی کھلے گی اور اسرائیل میں صومالی لینڈ کی ایمبیسی ہوگی۔ دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے اور معاہدہ ابراہیمی میں ایک اور ملک شامل ہو گیا۔ بلکہ جو حیران کرنے والی خبر ہے، امت مسلمہ کے لیے چونکانے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب صومالی لینڈ میں اسرائیل اپنا فوجی اڈا قائم کرنے جا رہا ہے، اپنی آرمی کو صومالی لینڈ میں اسرائیل رکھے گا، اور صومالی لینڈ کے آئیلینڈ پر اسرائیل کی آرمی کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل وہاں سے مصر پر نظر رکھے گا، یمن پر نظر رکھے گا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر، قطر پر نظر رکھنا بھی اسرائیل کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب جنگ چل رہی تھی غزہ پٹی اور اسرائیل کے بیچ میں، تو اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، حماس کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا حوثیوں نے، اور حوثیوں پر لگاتار حملہ کر کے بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ ریڈ سی میں جانے والے تمام جہازوں کو حوثیوں نے روکا، اور جس جہاز کا
ذرا سا لنک اسرائیل سے پایا گیا اس پر حملہ کیا، ان جہازوں کو روک دیا حوثیوں نے۔ اب صومالی لینڈ میں اسرائیلی آرمی کے ہونے کا مطلب ہے، اسرائیل کے بحری بیڑا کے وہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حوثیوں پر قابو پانا، ان پر کنٹرول کرنا اور دوسرے مسلم ممالک پر گہری نظر رکھنا، خود مصر پر نظر رکھنا بہت آسان ہو جائے گا اسرائیل کے لیے۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تقریباً سبھی مسلم دیشوں نے اسرائیل کے اس قدم کی شدید مذمت کی ہے، لیکن معاملہ مذمت کرنے سے حل نہیں ہو سکتا۔ سال 2025 کے ختم ہوتے ہوتے ایک اور بڑا واقعہ آ گیا اور دو ایسے ملکوں کے بیچ میں کشیدگی پائی گئی جہاں اندازہ نہیں تھا۔ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات دونوں مشرق وسطیٰ کے اہم ترین ملک ہیں۔ دونوں ملکوں میں دنیا بھر کے ہزاروں لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں، روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں، بزنس کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان اور دوسرے لوگ سب سے زیادہ سعودی عرب میں ہیں، اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں ہیں، اور یہ دونوں ملک ابھی پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دبئی سب سے زیادہ ہے، اور اب تک یہی تھا کہ جو سعودی عربیہ کی فورن پالیسی ہوتی ہے وہی فورن پالیسی UAE کی بھی ہوتی ہے، لیکن اب ان دونوں ملکوں کی فورن پالیسی بدلنے لگی ہے۔ دونوں ملکوں میں اب لڑائی ہونے لگی ہے، اور یمن میں دونوں ملکوں کی لڑائی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یمن کا علاقہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور جو باغی گروپ جس کے خلاف اب تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مل کر 2015 سے لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک باغی گروپ کو اب UAE نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے اپنی آرمی کو، جنگی گاڑیوں کو بھیج دیا، اور جس عالمی طور پر تسلیم شدہ گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کر رہا تھا، اس کے خلاف ہی UAE نے اپنی آرمی کو میدان میں اتار دیا۔ سعودی عرب نے یمن کی آرمی پر، یمن کے جہاز پر اور ان کی گاڑیوں پر حملہ بھی کیا، اسٹرائک بھی کیا، اور UAE پر سعودی عرب نے دباؤ بنایا کہ وہ اپنی آرمی کو اگلے 24 گھنٹے میں نکال لے۔ UAE کا یہ جو اقدام ہے یمن میں، وہ سعودی عرب کی نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ ہے، اور سعودی عرب اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ فی الحال تو معاملہ رک گیا ہے۔ UAE نے اپنا بیان بھی جاری کر دیا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، سعودی عرب کی نیشنل سیکورٹی کے لیے کبھی بھی UAE خطرہ نہیں بنے گا، لیکن یہ معاملہ اب یہیں پر رکنے والا نہیں ہے، بلکہ لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ اور آگے جائے گا۔ سال 2025 میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی کشیدگی اب چرچے میں ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کی سرحدیں سب سے زیادہ آپس میں ملتی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحد آپس میں 4000 کلومیٹر ملتی ہے، اور یہ سب سے لمبا چوڑا ایریا ہے۔ بھارت کا اتنا لمبا چوڑا سرحدی علاقہ کسی اور دیش سے نہیں ملتا، اور پڑوس کے جتنے ممالک بھارت میں، ان سے سب سے زیادہ بھارت کے اچھے تعلقات بنگلہ دیش سے ہی تھے۔ لیکن بنگلہ دیش میں جب تختہ پلٹ ہوا، شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اگست 2025 میں، تو اس کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی بگڑنے لگے ہیں، تعلقات خراب ہونے لگے ہیں، اور تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف احتجاج ہونے لگا، اور ادھر بھارت میں بنگلہ دیش کے خلاف احتجاج ہونے لگا۔ بنگلہ دیش میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے جتنے لوگ ورک پرمٹ پر آئے ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں، ان تمام کے ورک پرمٹ کو رد کر دیا جائے، ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ بنگلہ دیش میں کرائم اور قتل کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کے لیے بھی بھارت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت کی پوری کوشش یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے تعلقات کو بہتر کیا جائے، حالات کو معمول پر لایا جائے، کیونکہ بھارت اور بنگلہ دیش کی سرحدیں آپس میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ بھارت کے 5 صوبے ایسے ہیں جن کی سرحدیں شیئر ہوتی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، جس میں ویسٹ بنگال شامل ہے، آسام شامل ہے، میگھالیہ، تریپورہ، میزورم، اور ان دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات خراب ہونے کا مطلب ہے دونوں طرف کی عوام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سال 2026 میں یہ مسئلہ حل ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ ادھر بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہو چکا ہے۔ فروری میں وہاں چناؤ ہوگا، اور فروری میں کس کی سرکار بنے گی، کون وہاں کا مستقل پرائم منسٹر بنے گا، اس کے ذریعے پورا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے 2026 کا آغاز بھارت اور بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ اہم مانا جا رہا ہے۔ سال 2025 میں صرف مسلم ملکوں میں لڑائی اور جنگیں نہیں ہوئی ہے، بلکہ عالم اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں خانہ جنگی جیسے حالات رہے، جہاں لڑائی ہوئی، اور اس میں میانمار سر فہرست ہے۔ میانمار میں کئی سال پہلے جو خانہ جنگی شروع ہوئی تھی وہ ابھی بھی جاری ہے، اور اس سال بھی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف لگاتار وہاں حملے ہوتے رہے، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو
ان کا دیش چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی طرح افریقہ کے دوسرے بھی کئی ممالک میں لڑائیاں ہوتی رہی، چین اور تائیوان کے بیچ میں بھی لڑائی چلتی رہی، اور تائیوان میں کئی طرح کے واقعات ایسے پیش آئے جس کے لیے چین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس کے علاوہ سال 2025 میں ٹیرف وار بھی ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے کئی ملکوں پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا، اس میں سر فہرست بھارت ہے، یعنی بھارت پر امریکہ نے 50% تک ٹیرف لگا دیا، اور بھارت کے پرائم منسٹر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ ادھر بھارت میں بھی لگاتار موب لنچنگ کے ہیٹ کرائم کے واقعات سامنے آتے رہے، اور سال 2025 کا اختتام بھارت میں ایک ایسے واقعے پر ہوا جس میں دیکھا گیا کہ ہندو رکشا دل اور دوسری شدت پسند تنظیموں کے افراد نے ہندوؤں کے بیچ میں ہتھیار تقسیم کیا، تلوار تقسیم کیا، مسلمانوں کے جینوسائیڈ کے لیے، مسلمانوں کے قتل کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ اس طرح کے اور بھی کئی سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں، لیکن جو عالمی واقعات اور بڑے بڑے واقعات تھے ان کا اس ویڈیو میں نے تذکرہ کیا۔ اس طرح کے تمام موضوعات کا میں نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی گلوبل کنفلکٹ مس ہو گیا، چھوٹ گیا، تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اسے کور کر سکوں، بتا سکوں۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو انڈیا کے حالات پر میں بناؤں گا کہ بھارت میں 2025 کے بڑے بڑے واقعات کیا ہوئے، مسلمانوں کے لیے 2025 کیسا رہا اور کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔